السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے اور بے شمار انگت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میں نے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ میرے نبی کی رحمت کی بلا آخری حد کیا ہوگی، دوست کی طرح جو دشمن کو بھی دعا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے چودھریوں کو قرآن پاک سناتے ہیں، اور چودھری جو ابو سفیان ہے، یہ 20 سال ڈٹ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کہتا ہے، محمد کیوں کان کھا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو سفیان یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ ابو سفیان اپنی ڈاچی پر بیٹھ کر ڈاچی دوڑا دیتا ہے کہ میں قرآن نہیں سنوں گا۔ کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دیکھ لو، یہ ڈاچی بھگا رہا ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں۔ ابو سفیان کافی دور جا کر پیچھے کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دوڑتے ہی آ رہے ہیں۔ ابو سفیان ڈاچی کھڑی کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے پیچھے کیوں اتنی محنت کی ہے؟ میں تیری بات سن لیتا ہوں۔ تو نے میرے پیچھے اتنی محنت کی ہے، میں تیری بات سن لیتا ہوں، ویسے میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ مجھے بتلاؤ، کیا نبی پاک کی محنت میں کوئی شک ہے؟ پھر ابو سفیان نے بڑی توجہ سے آپ کی بات سنی، اور جو بات غور سے سنی جائے وہ ضائع نہیں ہو جاتی۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ پہلے ہی آپ کے پاس آ گیا۔ یہ آپ کی 10,000 فوج دیکھ کر کہنے لگا، پتہ نہیں اتنی فوجیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ نبی کے چچا حضرت عباس بھی تلاش کر رہے ہیں، کوئی بندہ مل جائے تو میں مکے پیغام بھیج دوں کہ آ جاؤ، آ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑ لو۔ آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک صحابی نعرے لگا رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا، الیوم یوم الملحم، آج مکے والوں کی بوٹیاں کر دیں گے، آج مکے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کسی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضرت فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آج مکے والوں کی بوٹیاں کر دیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اس طرح نہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس طرح؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس طرح کہہ، الیوم یوم المرحم، آج جو معافی مانگے گا اس کو مل جائے گی۔ ہدایت مل رہی ہے کہ میرے صحابہ سن لو، میرے فوجیوں نوٹ کر لو، سونیا کیا ہدایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ جو آدمی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا، جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہنا،
جو آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا، اس طرح ہی کہہ دو کہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا، میرے نبی فتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، وہاں 10,000 کا لشکر ساتھ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ سید زینب کا بیٹا حضرت کی ڈاچی پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور چابی منگوا کر بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مکے والو بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ وہ تمام یک آواز ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بھی اچھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا تو بھی ہم کو معاف کر دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ 2,000 آدمی یکدم مسلمان ہو گئے، اور یہ ابو سفیان جو بات نہیں سنتا تھا کہتا ہے، ہمارے کان نہ کھا، میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ یہ بھی دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کا نام حمدہ ہے، یہ بڑی پتھر دل بیوی ہے۔ اس کا اتنا پتھر دل ہے کہ جب سردار حمدہ شہید ہوئے تو اس نے آپ کے کان بھی کاٹ لیے، ناک بھی کاٹ لیا، ہونٹ بھی کاٹ لیے، زبان بھی کاٹ لی، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پورے بھی کاٹ لیے، سینہ چیر دیا۔ اب آپ کا کلیجہ نکال کر نکلنا چاہتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی، اس کو رسی میں پرو کر اپنے گلے کا ہار بناتی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، ہندا آج تو بڑے بڑے گھبرا گئے ہیں، بڑے بڑوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ ہندا کہتی ہے، اے بزدل، آج تک مخالفتیں کر کے اب کہتا ہے کلمہ پڑھ لے۔ اگر تو کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لے، میں نے نہیں پڑھنا۔ ابو سفیان نے اسے بڑا سمجھایا کہ مان جا۔ بعض عورتیں بڑی پتھر دل اور ضدی ہوتی ہیں، وہ مانتی ہی نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، دن چڑھا، میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہندا اکیلی بیٹھی کلمہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہندا، رات میں تیرے آگے واسطے ڈالتا رہا کہ مسلمان ہو جا، لیکن تم مسلمان نہیں ہوئی، تجھے اب کیا ہوا ہے؟ ہندا کہتی ہیں، اے ابو سفیان، اگر تم کو رب فتح دے دیتا تو تم خوشی دکھلاتے، تو تم شراب پیتے، ڈھول بجاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 صحابہ فتح رنگ میں مکے میں داخل ہوئے، میں تو ساری رات ان کو دیکھتے رہی ہوں، یہ تو شکرانے کے نفل ہی پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے تو ان کے سجدے دیکھ کر مسلمان ہوئی ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں، یہ قبیلہ بنو حوازن ہے، ان کی بھی خبر لیں، یہاں بھی اللہ نے فتح دی ہے، ان کے 6,000 مرد اور عورتیں قیدی بنا لیے گئے ہیں، 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ بھی مال غنیمت میں آ گئے ہیں، کہیں ریشم کے ٹکڑوں کے اور کہیں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک بی بی قیدی ہے جن کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، دیہاتوں کی طرح زندگی گزارنے والی ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کو کہتی ہیں، اے میرے ویر کے نوکرو، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، بی بی، ہمارا تو بادشاہ ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی آسمان والا بادشاہ ہے۔ یہ بی بی کہتی ہے، پھر تم اپنے بڑے کو کیا کہتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں، بی بی، ہمارے بڑے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بی بی کہتی ہے، جو تمہارا پیر ہے وہی میرا ویر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، بی بی، تو ہمارے نبی کو کس طرح جانتی ہے؟ یہ کہتی ہے، مجھے ذرا آپ اس کے پاس لے چلو۔ صحابہ اس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں اور میرے نبی کو کہتی ہیں، اے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی تو کون ہے؟ یہ کہتی ہے، میں تیری ماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ جب تو ہمارے گھر گیا تھا اس وقت تیری عمر 1 سال تھی اور میری عمر 10 سال تھی۔ آج میں 71 سال کی ہوں اور تو 61 سال کا ہے۔ یہ میرے نبی کا تعارف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیری بہن ہوں۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس کے قیدیوں کو رہا کر دیا، پورے خاندان والوں کو رہا کر دیا اور سارا مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ تو اس وقت سارے قبیلہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تیرا میرا بھلا فرمائے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ پاک، تیری مسکین بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ پاک، تیری محتاج بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ پاک، تجھ سے مانگنے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں کہ تیری سوا ہماری دعاؤں کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ، ہماری دعا کو، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ سب بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرما دے۔ سب کی اندر کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ سب کے بچوں کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے۔ اللہ پاک ان کے مستقبل کو روشن فرما دے۔ اللہ پاک انہیں دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ